یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ساقط کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، وہ جو کتابچہ ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ نقل کیا، میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے۔ امام رازی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں، فی کل شیء الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی۔ امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی، معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو لفظ لکھا، جو جملہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس 3 آیت کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، لأنها حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ وهي الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ودل ذلك ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان 4 کے مجموعے پر ہے۔ فدل ذلك ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کہ جو اخذ کی ہے امام رازی نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں میں نے عرض کی تھیں، ابتدائی تمہیدی 4 ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں۔ اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہے، اور نمبر 4 یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں اب ایک ایک لفظ کو لیجئے، اس کی گہرائیوں میں اتریے۔ 2 آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے،
اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو 4 دن باقی جو ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر، اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنی۔ آج پہلی بات سمجھیے والعصر۔ ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا، زمانہ کی قسم ہے۔ اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں، یہ مغالطہ ہو گیا بعض حضرات کو اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوگے۔ گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس میز کی قسم ہے، کوئی معنی نہیں اس کا۔ اللہ کی قسم ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت۔ جب میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ جب ہم قسم کھا کر تو وعدہ کرتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے۔ تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت۔ اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، کہیں والسماء والطارق، آسمان کی قسم، سورج کی قسم، والشمس وضحاها، رات کی قسم، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں۔ لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی۔ لہذا محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اچھا، اب آئیے لفظ عصر پر۔ عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ، اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ الدہر، 29ویں پارے میں۔ جیسے یہاں سورۃ العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ، تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو، اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ تھوڑی سی مہلت، اسی میں کچھ بنانا ہے، اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی جیسے برف پگھلتی ہے۔ امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، شام کا وقت تھا، بازار اب ختم ہونے والا تھا، تو ایک برف کا تجارت کرنے والا، برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، جلدی کرو، اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی۔ اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ دکان بند کرے گا، اگلے دن کھولے گا، پھر وہ سامان موجود ہے۔ اگر کچھ نہ بکا، نفع نہیں ہوگا، اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا۔ اگر جوتے کی دکان ہے، جوتے موجود ہیں، سبزی کی دکان ہے، چلیے کچھ باسی ہو جائے گی، کچھ بچی رہے گی، کریانے کی دکان ہے، سامان موجود ہوگا۔ لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، جس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا، سرمایہ ختم ہوا۔ انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی۔ یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ يا
محمد